الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے مقالے کا عنوان ہے سالار ہند، ہندوستان کے مختلف دینی و ملی اداروں میں آپ کی خدمات۔ ہندوستان کے مختلف ملی، دینی اور سماجی اداروں کے سرپرست اور رہنما، اپنا اور غیروں دونوں کے لیے رحمت باد بارہ، اس پرفتن دور میں بھی عزم و ہمت اور حکمت و دانائی کے عالم بردار، خاندان نبوت کے روشن چراغ، مرشد الامت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کی شخصیت کو ہندوستان کی تاریخ بلکہ عالم اسلام کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ ہندوستان کے مختلف دینی و ملی اداروں میں ذمہ دار تھے۔ ندوۃ العلماء، حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کا جب بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، سب کے ذہن میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کا تصور آ ہی جاتا ہے۔ آپ کی زندگی اور دارالعلوم ندوۃ العلماء اس قدر لازم منظوم ہے کہ ممکن نہیں کہ ایک کا ذکر خیر آئے اور دوسرے کا حسین تصور ذہن کے نہا خانوں میں نہ ابھرے۔ یعیش فی ندوۃ العلماء وندوۃ العلماء تعیش فی۔ حضرت مولانا کو ندوے سے اور ندوے کو حضرت مولانا سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اگر ندوے سے کچھ حاصل کیا تو اپنا سب کچھ ندوے کو دے دیا۔ آپ نے 5 صدی تک ندوۃ العلماء میں اپنی تدریسی خدمات انجام دی، ان میں 6-7 سال محتمم کی حیثیت سے اور 1-8 سال نائب ناظم کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دی۔ حضرت مفکر الاسلام کے وفات کے بعد ندوۃ العلماء کی نظامت کی ذمہ داری حضرت مرشد الامت کو سونپی گئی، تو مفکر اسلام نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کو جس معیار و مقام تک پہنچایا تھا، آپ نے اپنی خداداد صلاحیتوں کے ذریعے دارالعلوم کو اسی معیار پر باقی رکھا، بلکہ اس کے معیار کے مطابق اس کے معیار اور مقام کو دوبالا کیا۔ آپ کے دور نظامت میں بڑے پیمانے پر مسجد کی توسیع ہوئی، درسگاہ اور دارالاقامہ کی نئی عمارتیں بنی، طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوا اور شاخوں میں بھی اضافہ ہوا۔ دارالعلوم میں نصاب و نظام کو بہتر سمت عطا کی گئی، مختلف شعبے جہاد اور کورسوں کا اضافہ ہوا، مختلف لائبریری اور ریسرچ سینٹرز قائم ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی چند ایسی خدمات اور کاوشیں ہیں جسے تاریخ کبھی نظر انداز نہیں کر سکتی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جہاں مختلف مکاتب فکر کا ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے، وہی مسلمانوں کے عائلی مسائل کے تحفظ اور عملی طور پر اس کے نفاذ کے غائب درجے کی فکر کرنے والا ادارہ ہے۔ ادارہ مسلم معاشرے میں نکاح، طلاق اور وراثت جیسے مسائل میں امت کے اندر جہاں بیداری کی فکر کرتا ہے، وہ ان مسائل میں حکومتی مداخلت پر بھی پوری امت مسلمہ ہندیہ کی طرف سے دفاعی کوششوں میں سرگرم ہے۔ 1973 میں اس تنظیم کا آغاز ہوا، تب سے اب تک یہ تنظیم مسلمانوں کے عائلی قوانین کی حفاظت کی خاطر سرگرم ہے۔ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی ابتدائی سے اس تنظیم سے وابستہ رہے۔ اپنے خال معظم مفکر اسلام کے ساتھ ان کے دور صدارت میں بھی آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہم رکن تھے۔ جون 2002 کی بات ہے جب بورڈ کے صدر قاضی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی کی وفات ہوئی اور مرحلہ بورڈ کے آئندہ صدر کے انتخاب کا آیا، تو حیدرآباد میں بورڈ کی ایک اہم نشست بلائی گئی اور اس نشست میں مسلمانوں کے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بے اتفاق رائے حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی کو صدر منتخب کیا گیا، حالانکہ آپ اس نشست میں موجود بھی نہیں تھے۔ اس اعتبار سے آپ بورڈ کے 4تھے صدر منتخب ہوئے اور 21 سال بورڈ کی تاریخ کی سب سے طویل عرصے تک صدارت سنبھالی۔ حالانکہ ہر 3 سال میں نئے صدر کا انتخاب ہوتا ہے، لیکن ہر موقع پر لوگوں کی زبان پر آپ ہی کا نام نامی رہا۔ 21 سالہ اس دور میں ہندوستانی مسلمان کئی آزمائشوں سے دوچار ہوئے اور مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہر موقع پر آپ نے اپنی حکمت، بصیرت اور دوراندیشی سے امت کو حوصلہ دیا اور کئی آزمائشوں سے باہر نکالا۔ اس کی وجہ سے نہ صرف بورڈ کے آبرو کو بچایا بلکہ اس کے وقار میں بھی اضافہ کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا صدر منتخب ہونے کے بعد آپ نے چند اہم اقدامات کیے اور قانونی کارروائیاں اور لڑائیاں بھی لڑی جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اصلاح معاشرہ کمیٹی۔ آپ کے دور صدارت کا آغاز ہی تھا کہ آپ نے ملک کے پیمانے پر اصلاح معاشرہ کے نام سے کمیٹی تشکیل دی تاکہ ملک بھر میں فکری سدھار آ سکے اور معاشرے کی برائیوں کو ایک حد تک ختم کیا جا سکے، جس کے لیے صوبائی کنوینر کا انتخاب عمل میں آیا جنہوں نے اپنے انداز سے مختلف کوششیں کی اور معاشرے میں سدھار لانے کی فکریں کی۔ نمبر 2، مختلف علاقوں میں دارالقضاء کا قیام۔ آپ کے دور صدارت میں دارالقضاء کے قیام کی طرف خصوصی توجہ دی گئی، چنانچہ آپ کے دور صدارت میں 60 سے زائد مقامات پر دارالقضاء کا قیام عمل میں آیا۔
دارالقضاء کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر سپریم کورٹ 2005 میں سپریم کورٹ میں ایک وکیل نے درخواست ڈال کر دارالقضاء مسلم پرسنل لا بورڈ کو فریق بنا کر جواب طلب کیا. کورٹ میں مقدمہ چلا اور الحمدللہ 2014 میں کورٹ نے دارالقضاء کے قیام کو جائز ٹھہرایا. نمبر 3 تفہیم شریعت کمیٹی. مسلم پرسنل لا بورڈ کا 18واں اجلاس 29 اپریل تا 1 مئی 2005 کو بھوپال میں منعقد کیا گیا. اس میں شدت سے ضرورت محسوس ہوئی کہ مسلم وکلاء، اصلی تعلیم یافتہ طبقات، سیاسی قائدین اور سماجی کارکنوں کو اسلامی قوانین اور شریعت کے مسائل سے اچھی طرح واقف کرایا جا سکے. چنانچہ اس اجلاس میں تفہیم شریعت کمیٹی بنائی گئی جس کا الحمدللہ آج تک اچھے نتائج برآمد ہو رہے ہیں. رجسٹریشن. آپ کے دور صدارت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو باقاعدہ 2006 میں سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹر کیا گیا. مجموعی ارکان میں اضافہ. 29 فروری 2008 تا 2 مارچ 2008 میں بورڈ کے اجلاس کلکتہ میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے مجموعہ ارکان 201 میں اضافہ کر کے 251 کیا گیا. سیمائی خبرنامہ. آپ کے دور صدارت میں سیمائی خبرنامے کا سلسلہ جاری ہوا 2005 میں، جو بعض وجوہات کی بنا پر 2018 تک ہی جاری رہ سکا. وقف ایکٹ میں ترمیم کی کوشش. وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کی کوشش کی گئی. اس سلسلے میں خود آپ کی قیادت میں حکومت کے عام ذمہ داروں سے کئی مرتبہ ملاقات کی گئی اور 2013 میں ایک مضبوط وقف ایکٹ منظور ہو سکا. مجموعی قوانین اسلامی کے اثرین و ترتیب و اشاعت. آپ کے دور صدارت کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ مجموعی قوانین اسلامی کا نیا ایڈیشن منظر عام پر آیا، جس میں مسلک شافعی، اہل حدیث اور اثنا عشری کے مسائل کو حاشیے میں درج کر کے اسے 5 فروری 2023 کو مجلس عاملہ کی میٹنگ لکھنؤ میں منظر عام پر لایا گیا. اس کے علاوہ مختلف تحریکات اور مہمات چلی. آئینی حقوق بچاؤ تحریک، دستور بچاؤ تحریک اور دستخطی مہم کامیابی کے ساتھ چلی. عدالت میں مختلف قانونی لڑائیاں بھی چلی. ناس فاؤنڈیشن کی طرف سے ایک معاملہ ہم جنسی کا دہلی ہائی کورٹ میں تھا، جس میں بورڈ نے فریق بن کر کامیاب لڑائی لڑی اور اللہ کے فضل سے اس میں بورڈ کو کامیابی حاصل ہوئی. طلاق ثلاثہ کو چیلنج کیا گیا اور چیلنج کرنے والی درخواست کا قانونی تعاقب کیا گیا اور مضبوطی کے ساتھ سپریم کورٹ میں مقابلہ کیا گیا. بابری مسجد کا مقدمہ ایک کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. سارے ہی دلائل کے باوجود کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس پر کیا کہا جائے. بگڑتی ہے جس وقت ظالم کی نیت کام نہیں آتی دلیل و حجت. اس کے علاوہ بھی آپ کے دور صدارت میں بہت سارے کام ہوئے. آپ کے دور صدارت میں بورڈ کے 11 اجلاس عام ہوئے اور 51 مجلس عاملہ کی میٹنگیں ہوئے. بہرحال آپ کے فکری اعتدال اور ہر ملنے والے کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ برتاؤ کا اثر تھا کہ آپ اپنے زمانے میں پوری ملت اسلامیہ ہندیہ کا نقطہ اتفاق تھے. اس کا نتیجہ تھا کہ آپ نے بورڈ کی صدارت کو بہت سی خوبی انجام دیا. تحریک پیام انسانیت. دنیا میں بہت سی تحریکات وجود میں آتی ہے، لیکن بہت کم تحریک ایسی ہوتی ہے جن کا وجود طویل زمانے تک رہتا ہے اور خوب پھلتی اور پھولتی ہے. عام طور پر یہ تحریکیں ہوتی ہیں جن کا تعلق براہ راست نبوی پیغام سے ہوتا ہے. ایسی ایک تحریک کا آغاز 1973 میں پیام انسانیت کے نام سے ہوا. اس تحریک کا وجود محض اللہ کا فضل اور مفکر اسلام کی اس ملک کے حالات کے تناظر میں دور اندیشی کا نتیجہ تھا. یہ تحریک جہاں خدمت خلق کے نام سے انسان کے دلوں کو کے بندالوں کو کھولتی ہے، وہی برادران وطن کے ذہنوں میں مسلمانوں کے خلاف پائے جانے والی بدگمانیوں کو بھی ایک حد تک ختم کرتی ہے. یہ تحریک رفاہی خدمات کو دلیل بنا کر ملک بھر میں ڈائیلاگ، کارنر میٹنگز اور ذہن سازی کے پروگرامات بھی منظم کرتی ہے. مفکر اسلام کے وفات کے بعد مرشد امت حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے صدر بنے اور تادم آخر آپ اس عہدے پر رہے. آپ نے اس تحریک میں اپنے خالق معظم کے فکر و منہج کو برقرار رکھا. آپ نے اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے خاص طور پر اپنے بھتیجے اور داماد مولانا عبداللہ حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو گویا وقف کر دیا تھا. آپ اس سلسلے میں کام کرنے والوں سے مسلسل رپورٹ لیتے ہیں، رائے مشورے دیتے ہیں اور کام کرنے والوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کے دور صدارت میں کام کو منظم کیا گیا اور سماجی سرگرمیوں سے اچھی طرح وابستہ کرایا گیا. آپ نے اس تحریک کو صرف اتر پردیش سے محدود نہیں رکھا بلکہ گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، بستی بستی سے عام کیا اور الحمدللہ آج یہ تحریک ملک بھر میں 300 سے زائد یونٹس کے ذریعے سرگرم عمل ہے.
آپ نے اس تحریک کے لیے بہت سارے لٹریچر تیار کیے، دوسروں سے بھی اس موضوع پر کام کروایا، آپ کے زیر صدارت کئی بڑے پروگرامات ہوئے، آپ اپنی مصروفیات کے باوجود اکثر پروگراموں اور خصوصاً سالانہ جلسوں میں شرکت فرماتے تھے۔ آپ اکثر پیام انسانیت کے جلسوں میں کہا کرتے تھے انسانوں کو انسانیت کی بنیاد پر پہچانا جاتا ہے، اگر انسانیت ختم ہو جائے تو انسان میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ رابطہ ادب اسلامی، رابطہ ادب اسلامی ایک عالمی ادبی تنظیم ہے۔ جب 1884 میں مفکر اسلام کی قیادت میں ایک عالمی تنظیم کی حیثیت سے رابطہ ادب اسلامی کا قیام عمل میں آیا تو حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی کو رابطہ ادب اسلامی کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ حضرت مفکر اسلام کی وفات تک آپ اسی عہدے پر رہے۔ مفکر اسلام کی وفات کے بعد لوگوں نے چاہا کہ آپ ہی رابطے کے اگلے صدر ہو، لیکن آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ پھر ڈاکٹر عبدالقدوس ابو صالح کو رابطے کا صدر بنایا گیا اور آپ نائب صدر منتخب ہوئے۔ بعد ازاں رابطے کے عالمی اعتبار سے 2 شاخیں بنائی گئی، ایک بر صغیر کے نام سے، اس بر صغیر کی شاخ کا آپ کو صدر بنائے گا۔ الحمدللہ عالمی سطح پر آپ نے تحریک ادب اسلامی کے فروغ کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے متعدد سیمینار منعقد ہوئے اور اس کے دوررس اثرات مرتب ہوئے۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ رابطہ ادب اسلامی کے ہندوستانی دفتر سے کاروان ادب کے نام سے ایک 6 ماہی رسالہ بھی جاری کیا گیا، جس کا اولین مدیر مسئول حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رہے۔ اس کے علاوہ آپ ہندوستان کے دیگر دینی و ملی اداروں میں ذمہ دار اور سرپرست کی حیثیت سے سرگرم رہے، جن کی مختصر فہرست مندرجہ ذیل ہے۔ دینی تعلیمی کونسل اتر پردیش کے صدر، ہندوستان کے معروف دینی ادارے دارالعلوم دیوبند کے آپ رکن اعزازی تھے۔ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ کے آپ صدر تھے۔ مولانا ابوالحسن علی اکیڈمی جو بھٹکل میں ہے، آپ اس کے بھی صدر تھے۔ مولانا محمد ثانی میموریل سوسائٹی، مولانا عبدالباری سوسائٹی، مولانا ابوالکلام آزاد اکیڈمی، مجلس صحافت و نشریات، دار عرفات، غرض جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے بھی آپ سرپرست تھے۔ اس کے ساتھ ہی مختلف دینی مدارس کو بھی آپ کی سرپرستی کا اعزاز حاصل رہا۔ مولانا مختلف اداروں میں ذمہ دار تھے، لیکن آپ کا کمال یہ تھا کہ آپ ہر مکتب فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے اور یہ چیز ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ کہ آپ کو بطور ذمہ دار فیصلہ لینے میں جذبات اور جلد بازی سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ اس سلسلے میں آپ بڑے دوررس اور دور اندیش تھے۔ جیسے بھی مسائل اور حالات آئے آپ نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ آپ زیادہ بولتے نہیں تھے، لیکن آپ کا وجود اور خاموشی کئی مسائل کے حل کا ذریعہ بنتی تھی۔ مختصر ہے کہ اقبال کے نزدیک قیادت کی جو صفات تھی وہ جملہ صفات آپ میں پائی جاتی تھی کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوس، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ آپ کے جانے سے مختلف ملی اداروں نے اپنے ایک مبصر رہنما کو کھویا۔ اس فتنے کے دور میں باطل کی سرکوبی اور قافلے مجاہدین کی قیادت کرنے والے کو کھویا۔ سینکڑوں مدارس اور انجمنیں جن کو آپ کی سرپرستی پر ناز تھا، انہوں نے اپنے مشفق سرپرست کو کھویا۔ میں اسی پر اپنا مقالہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔